اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی اس عنوان کے تحت آج ہم سیلز یعنی یونٹ آف لائف کی کہانی انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ایک بے حد پر اسرار شہر ہے، بے حد پر ہجوم، مصروف اور تیز رفتار صنعتی شہر۔ یہاں سینکڑوں بجلی گھر، صنعتی علاقے، کیمیکل پلانٹ، تیز رفتار ذرائع نقل و حمل، حیران کر دینے والے مواصلات، سینکڑوں سیکیورٹی اور دفاع کے نظام، صحت و صفائی، آب رسانی اور نکاسی کے عالمی معیار سے اعلیٰ تر انتظامات 24 گھنٹے یہاں فعال اور متحرک رہتے ہیں۔ اس شہر کا سارا نظام ایک بے حد سخت قسم کی انتظامیہ چلاتی ہے۔ یہاں اجنبیوں اور غیر ملکیوں کی آمد ناممکن ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی یہاں ایسا نہیں ملتا جس کی یہاں ضرورت نہ ہو، اور کوئی ذرہ یہاں رہ نہیں سکتا جس کی اس شہر میں کوئی افادیت نہ ہو۔ شہری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار خام مال مثلاً تیل، معدنیات، نمکیات، تیزاب، گوشت، ہوا، پانی یہاں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ خام مال کا فضلہ فوری طور پر شہر کی حدوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں کے ماحول میں آلودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شہر کی سب سے حیران کر دینے والی خصوصیت اصل میں اس کا حدود اربع ہے۔ اس کے طول و عرض کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر اور دماغ اس کے تصور کرنے سے معذور ہے۔ اس کے طائرانہ نظارے کے لیے بھی ایک طاقتور خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اس شہر کا تفصیلی نظارہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو الیکٹران مائکرواسکوپ کی مدد لینا ہوگی۔ یہ پراسرار شہر ایک خلیہ سیل یعنی یونٹ آف لائف ہے۔ آپ کے جسم میں موجود 100 ٹریلین خلیوں یعنی سیلز میں سے ایک۔ آئیے اس خلیے یعنی سیل کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ جناب، میرا تعلق آپ کی بائیں آنکھ کے عقبی پردے ریٹینا میں آباد راڈ کی شکل کے 13 کروڑ خلیوں کے خاندان سے ہے۔ آنکھ کے 70 لاکھ کون نما خلیے سیلز ہمارے علاوہ ہیں۔ اس عظیم کائنات کی معلوم شدہ اشیاء میں خلیے یعنی سیلز سے زیادہ حیران کن شاید کوئی چیز نہیں۔ ہم خلیے یعنی سیلز زندگی کے بلڈنگ بلاکس کہلاتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے، بلکہ دراصل ہم خود ہی زندگی ہیں۔ کئی گز چوڑے تنے والے درخت ہوں یا لان میں اگنے والی نرم و نازک ننھی منی گھاس، مہکتے ہوئے پھول ہوں یا چہکتی ہوئی بلبلیں، خطرناک درندے ہوں یا معصوم جانور، دیو قامت ویل مچھلی ہو یا سمندری گھاس، انسان ہو یا حیوان، غیر زندگی کی ہر شکل ہماری ہی وجہ سے قائم ہے۔ ہماری بے شمار اقسام، شکلیں اور سائز ہوتے ہیں۔ ہماری برادری کا سب سے بڑا فرد شتر مرغ کا انڈا ہے، اور سب سے چھوٹا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس جیسے اگر 10 لاکھ بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پن کے سرے جتنی جگہ گھیرتے ہیں۔ ہماری اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ہر فعل ہمارے ہی ذریعے انجام پاتا ہے۔ آپ کی ہر سوچ ہماری ہی مرہون منت ہے، حتیٰ کہ ہمارے بغیر آپ پلک بھی نہیں جھپکا سکتے، خواب تک نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی آنکھ کے عقبی پردے میں میرا اصل کام مدھم اور ہلکی روشنی کو وصول کرنے کے بعد اسے ایک پیچیدہ برقی کیمیائی عمل کے ذریعے ایک مخصوص سگنل میں تبدیل کرنا اور فوری طور پر آپٹک نرو تک پہنچانا ہے۔ یہ سگنل جب مناسب تعداد میں دماغ کو موصول ہوتے ہیں تو آپ اس شے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم میں سے ہر ایک خلیے یعنی سیل میں روشنی کو محسوس کرنے والے 3 کروڑ مالیکیولز پائے جاتے ہیں۔ انہیں مالیکیولز آف لائٹ کیچنگ پیگمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمیں
یعنی دونوں آنکھوں کے 27,40,00,000 خلیوں کو یعنی سیلز کو توانائی کی ذرا زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہ توانائی ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ توانائی کی اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہر خلیے میں کم و بیش 1,000 توانائی گھر شب روز کام کرتے ہیں۔ انہیں مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی حد تک ننھے منھے پاور پلانٹ آپ کے خون میں موجود شکر کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایندھن کا فضلہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں بچتا ہے۔ اس کیمیائی عمل کے دوران یہ توانائی گھر ایک خاص جز پیدا کرتے ہیں جسے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ATP اسی کا مخفف ہے، جو ہر ذی حیات کی بین الاقوامی پاور سورس یعنی توانائی کا منبع کہلاتی ہے۔ جسم کو ہر وقت توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے، سانس لینے کے عمل میں سینے کو سکیڑنے اور پھیلانے کے لیے، آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے کے لیے، ایسے تمام امور کو انجام دینے کے لیے توانائی کی مسلسل سپلائی ناگزیر ہے۔ یہ توانائی جسم کے مختلف خلیے سیلز اپنی ضرورت کے مطابق خود پیدا کرتے ہیں۔ جسم کی دنیا میں لوڈ شیڈنگ کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں، معذوری یا موت۔ جاگتے میں جو کام آپ سر انجام دیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے جسم کے زیادہ تر اعضاء اور بیشتر صلاحیتیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے جسم کے انتھک کارکن ہیں جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کام شروع کر دیتے ہیں اور زندگی بھر رات دن آپ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہیں، صحت مند رہیں اور زندگی کی جد و جہد میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ آپ سو جاتے ہیں تو یہی کارکن آپ کی پوری مشینری کی اوور ہالنگ اور سروس کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو پھر سے تازہ دم ہوتے ہیں۔ انتہائی گہری نیند کے دوران بھی آپ کے جسم کی عظیم مملکت کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس دوران بھی یہ خلیاتی توانائی گھر یعنی سیلولر توانائی گھر مصروف کار رہتے ہیں تاکہ جسم کا درجہ حرارت کم نہ ہونے پائے، اعصابی نظام فعال رہے، دل دھڑکتا رہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک بغیر کسی تعطل کے اپنا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ پاور پلانٹ جسم کے تمام خلیوں یعنی سیلز میں موجود ہوتے ہیں سوائے خون کے خلیوں کے، کیونکہ خون کے سرخ خلیوں کا کام کسی شے کو بنانا ہی نہیں، ان کا کام صرف شریانوں میں محو سفر رہنا ہے۔ دوران خون دراصل ایک سپلائر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جسم کے اعضاء کو جن جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے دوران خون مطلوبہ اشیاء کو ان تک پہنچاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سپلائی اور ٹرانسپورٹ کا جو نظام کام کر رہا ہے، پوری دنیا کے تمام سپلائی نیٹ ورک مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی جناب، خون کے یہ سرخ خلیے یعنی سیلز ہر 90 سیکنڈ کے بعد تقریباً 75,000 میل کا راؤنڈ ٹرپ یعنی آنے جانے کا پھیرا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ 60 ٹریلین صارفین کو ان کی مطلوبہ آکسیجن سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے صارفین کی تعداد دنیا کی کل آبادی سے 80,000 گنا زیادہ ہے۔ 90 سیکنڈ کے ابتدائی 45 سیکنڈ میں یہ مطلوبہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور دوسرے حصے یعنی واپسی کے سفر میں یہ سرخ خلیے استعمال شدہ اشیاء کے فضلے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سمیٹ کر لے آتے ہیں اور صفائی اور اخراج کے لیے متعلقہ اعضاء مثلا دل، پھیپھڑے، جگر اور گردوں تک پہنچاتے ہیں۔